السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکو نمبر 6 کا، سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 80 سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے پچھلی نبیوں کو دیکھا، پچھلی نبیوں کی امتوں کو دیکھا، اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں ہجر والوں کے بارے میں کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ در حقیقت تھا کیا؟ یہ وادی ہجر ہے۔ وادی ہجر سے مراد قوم سمود ہے، جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان رہتے تھے۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، یا جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا کہ سبھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جس نے ایک رسول کی بات نہیں مانی، جس نے ایک رسول کو نہیں مانا، یقیناً اس نے پھر سارے ہی رسولوں کو نہیں مانا، کیونکہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نشانیاں عطا کی، اس کے باوجود ان سب نے منہ موڑا، انہوں نے سرکشی سے نشانیوں سے روگردانی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن تک تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یعنی دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلات میں ارشاد فرمایا کہ اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا تو ان کو رسوائی کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ اب اس سے بہت اہم ترین بات وہ کیا ہے کہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے، یعنی اصحاب حجر پتھر والے اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ اصحاب حجر سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں شاندار گھر بنا کر اپنی حفاظت کے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہر خوف سے مطمئن ہو کر اور اگر ہو کر رہتے تھے۔ پس اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہوتا اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ رزق عطا کرتا اور مختلف قسم کے دنیاوی اور آخری ثواب کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی کرتا، مگر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہنے لگے اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر چنانچہ پھر ہوا کیا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک زوردار چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت کا اعلان کیا تھا، اور یہ چوتھے دن کی صبح تھی جب وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی ذلت، رسوائی اور لعنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ اصحاب حجر نے مضبوط عمارات تعمیر کی تھیں مگر ان کے کام نہ آئیں وہ عمارتیں۔ پہاڑوں اور چٹانوں کے گھروں سے بڑھ کر محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ان کی جو محفوظ گاہیں تھیں، ان کی پناہ گاہیں تھیں، ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون، آپ چھڑوا نہیں، اب چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ان کو کھانے پینے کے لیے چھوڑ دو، پھر وہ جلد ہی جان لیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو بھی ان کے درمیان ہے اس سب کو حق اور سچ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی فائدے کے تحت بنایا ہے اور مصلحت کے تحت بنایا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کائنات کی گہرائیوں میں سچائی ہے، اور تخلیق میں اللہ کی تخلیق میں سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کائنات کی ہر چیز کو جو تخلیق کیا ہے وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور وہ سچائی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کو گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھا کرتے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرتے۔ وہ کیا تلاوت کرتے؟ کون سی آیت کی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں پیدا کیا وہ بے مقصد کچھ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الساعۃ لآتیہ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا کرنا اس کے اعادہ کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یعنی پہلی بار پیدا کرنا وہ مشکل تھا، دوسری بار پیدا کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے یقیناً قیامت آنے والی ہے اور وہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں، یعنی اچھے انداز میں درگزر کرنے کی تلقین اس لیے کی گئی کہ سچائی سچ ہو کر رہنے والی ہے، لہٰذا آپ عداوت ان کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں سے درگزر کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من المثانی والقرآن العظیم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سبعا من المثانی، یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے کہ سبع مثانی میں سے آیات ہیں۔ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اس سے مراد وہ 7 آیات ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو سعید بن مولا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں جب ان کے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً ہی کیوں نہ آئے؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو؟ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں۔ پھر آپ مسجد سے تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا سورہ الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی سبع مثانی ہے جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس سبع مثانی اس کے لیے آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں لا تم لا تمدن لا تمدن لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، اور اس پر غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ یعنی مومنوں کے لیے آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس دنیا کی زندگی کے لیے،
اس دنیا کے فائدے کو دیکھنے کے لیے جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 7 بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا، وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے ذریعے خوش ہو جائیں۔ دنیا کی چیزیں آپ کو اتنی اچھی نہ لگیں کہ آپ کو دنیا کی شہوات میں مشغول کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا، اس کی بہاروں اور اس کی چند روز کی رونقوں کو نہ دیکھیں۔ ہم نے دنیا پرستوں کو یہ دولت فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے دی ہے، آپ کو فتنے میں ڈالنے کے لیے نہیں دی۔ آپ اس دنیا کی زندگی کی طرف دیکھ کر اس دنیا کی زندگی کی طرف مطمئن نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کھائیں، ان کے جھٹلانے پر، ان کی مخالفت پر آپ کا دل غمگین نہ ہو۔ ہم آپ کو ان کا بہترین نعم البدل عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا بہترین نعم البدل عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے پھر وہی صبر کر پاتا ہے۔ اور آپ ان پر غم نہ کریں اور آپ تنگی میں ہوں، اور اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، آپ کے لیے جو خفیہ باتیں کرتے ہیں، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، اپنے آپ کو اس غم میں نہ مبتلا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ان کے لیے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں سے نرمی، محبت اور حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مشرک لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، تو یہ ہم پر جرت نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیل کا ایک آدمی، اور سیدنا بلال اور 2 آدمی جن کا نام میں نہیں جانتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا واقع ہوا، اور آپ نے اپنے دل میں ہی باتیں کی، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان لوگوں کو دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا کو چاہتے ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا، یعنی مقتسمین یعنی تقسیم کرنے والوں پر عذاب اتارا تھا۔ اس مقتسمین سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے رات کو جا کر قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کی اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر، اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ المختصمین سے مراد کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، کچھ کو شعر کہا، کچھ نے اس کو جادو کہا، اور کچھ نے اس کو کہانیاں کہہ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے قرآن کو اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مقتسمین سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے آسمانی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسا کہ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ آیت کما انزلنا علی المقتسمین میں یہود اور نصارہ مراد ہیں، کچھ اس سے قرآن اور کچھ قرآن انہوں نے مانا اور قرآن کا کچھ حصہ انہوں نے نہیں مانا۔ الذین جعلوا القرآن عیدین، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ کیا آیت الذین جعلوا القرآن عیدین، جن لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کے متعلق کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو کئی اجزاء میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے بعض کے ساتھ ایمان لائے اور بعض کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ ان سے پوچھ کر ان کو سزا دی جائے گی۔ اس سے مقصد کیا ہے کہ ان سے ہر ان کے عمل کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس سے متعلق جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔
اللہ رب العزت قیامت کے روز ہر انسان سے اس کے پورے پورے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، انسان سے قیامت کے دن قیامت کے دن ہر ایک کا عمل اس کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے سرمے اور اس کے ہاتھ کی گندھی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی آنکھ میں جو سرما ڈالا گیا اس کا بھی سوال کیا جائے گا، اور ہاتھ سے جو مٹی گوند کر گھر کو بنایا گیا اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ دیکھ معاذ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تو کمی تو کمی والا رہ جائے۔ یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت اپنی ہر ہر دی ہوئی نعمت کا سوال کرے گا کہ تو نے میری نعمت کو کیسے استعمال کیا۔ ہم جو اتنے کپڑے وافر مقدار میں پہنتے ہیں، بناتے ہیں، آپ سے آپ کے ہر ہر لباس، ہر ہر کپڑے کا سوال کیا جائے گا کہ آپ نے یہ اتنا لباس، اتنے کپڑے کیوں بنائے، کس مقصد کے لیے بنائے۔ تو آپ سے آپ کی استعمال کی ہر ہر چیز کا سوال کیا جائے گا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ یعنی کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، اس کو کھلم کھلا اس کا اعلان کر دیں اور تمام مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ مشرکوں سے منہ موڑ لیں یعنی جو مشرک آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے منہ موڑ لیں۔ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ یعنی جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بنانے والے 5 قریشی جن سردار تھے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن مطلب تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے اور آپ کا مذاق اڑانے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شخص تیر درست کر رہا تھا اور ولید ادھر سے گزرا اور اس کا کپڑا تیر سے الجھ گیا۔ اس نے غرور کی وجہ سے جھک کر تیر نہیں نکالا۔ آخر تیر کی جو بوری تھی کسی رگ میں لگ گئی، وہ جو تیر تھا اس کی کسی رگ میں لگ گیا، اس کے زخم سے وہ مر گیا۔ اتنا اس کے اندر تکبر تھا کہ میں جھکوں کیوں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھ گیا اور ٹانگ سوج گئی اور پھر وہ اسی کانٹے کے چبھن سے مر گیا۔ عدی بن قیس کی ناک کی طرف اشارہ کیا اور ناک سے پیپ بہنے لگی، اس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کی سر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک روز یہ شخص کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سر کو درخت سے ٹکرانے اور منہ کو کانٹوں سے پیٹنے لگا، آخر وہ مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف جب اشارہ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا۔ اور بزار اور تبرانی نے سیدنا انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف تان آمیز اشارہ کر کے کہا، یہی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا، جس کی وجہ سے ناخن کی نشان کی طرح ان کے جسم پر نشان ہو گیا۔ آخر وہ نشان پھوڑا بن گیا اور سڑ گیا، اور ایسا سڑ گیا کہ کوئی پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جنہوں نے بھی نبی کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے ان کو باعث عبرت بنا دیا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ معبود بنائے ہیں وہ جلد ہی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یعنی روز قیامت بہت ہی قریب ہے، بہت دور نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سے مراد کیا ہے کہ یعنی نماز ادا کریں، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سجدوں کی وجہ سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان کو تسکین ملتی ہے، انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے سے انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ پانا چاہتا ہے۔ سجدے تو انسان اکیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت انسان کو دلی سکون دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے بچھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر ہی انسان صحیح معنوں میں اپنا مشن پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک جماعت کے ساتھ جڑنا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جب کسی جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں تو جماعت کے ساتھ جڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے عمل میں برکتیں آتی ہیں جو انسان اکیلا نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور کوئی ذریعہ نہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی سے پناہ چاہے تو اسے پناہ بھی ضرور دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی مرتے دم تک عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی آپ کو موت آ جائے۔ موت وہ ہے وہ جو یقین ہے۔ یقین سے مراد اس آیت میں موت ہے۔ اس کی دلیل سورہ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہاں بھی اسی موت کا ذکر ہے، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی کہ موت آ جائے۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔